بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکثر سوشل میڈیا اور اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات اخبارات کی زینت بنتے ہیں جن میں یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی اس نہج اور اس حد تک ہم کس طرح پہنچے؟ تو آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اس کے 4 سٹیپ بیان کیے گئے ہیں کہ معاشرہ اس انتہا تک 4 مقامات سے گزرتا ہوا پہنچتا ہے۔ ان میں سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اچھا اور خوبصورت گھر ہے تو دوسرا شخص چاہے گا کہ میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو دوسرا چاہے گا کہ میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے تو دوسرا چاہے گا کہ یہ چیزیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور یوں سب سے پہلی سٹیج پر ہم ایک دوسرے سے دنیاوی چیزوں میں مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر دوسرا سٹیج آتا ہے۔ دوسرے سٹیج پر پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم جب اس چیز کو تلاش نہیں کر پاتے، اس کو حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر ہم اگلے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو حسد کی ایک یہ صورت بھی موجود ہے کہ یہ چیز اگر میرے پاس ہے تو پھر صرف میرے پاس ہونی چاہیے، کسی اور کے پاس موجود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صورت بھی ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو دوسرے سٹیج پر ہم ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تیسرا سٹیج آتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، یعنی رشتہ اور ناطہ توڑ لیتے ہیں، اور یوں نہ خود کسی کی خوشی اور غمی میں شریک ہو پاتے ہیں اور نہ ہی اگلے کو اپنی خوشی اور غمی میں شریک کر پاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی اذیت ناک بن جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور چوتھا سٹیج آتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم جو ہمارے اندر حسد ہے، دوسرے کے خلاف نفرت ہے، اسے کھل کر اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سٹیپ بغض کا سٹیپ ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے بغض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ نفرت جو ایک لمبے عرصے سے ہم دوسرے کے خلاف اپنے اندر پال رہے تھے، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یوں ہم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 سٹیپ سے گزر کر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ اس چوتھے سٹیپ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لیں تو برائے مہربانی اپنے آپ کو پہلے سٹیپ پر ہی روک لیں، ورنہ اگر آپ اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور آپ مزید سٹیپس کراس کرتے چلے جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو آگ کے ایک ایسے دریا میں پھینک ڈالیں گے جس میں آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور یوں آپ کا نام و نشان بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے مقابلہ ہی کرنا ہے تو پھر آپ ایسے کاموں میں کیجئے جن کا آخرت میں آپ کو فائدہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کیجئے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔